اب میں اس آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، یقیناً آج نہ مدارس کی کمی ہے، نہ مساجد کی کمی ہے، نہ محافل کی کمی ہے، نہ تقریروں کی کمی ہے، نہ علماء کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کمی ہے تو نمازیوں کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو پرہیزگاروں کی کمی ہے۔ جلسے سے پہلے اگر بستی کی مسجد میں 15 نمازی ہوتے ہیں تو جلسے کے بعد میں 14 ہو جاتے ہیں، 16 نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہماری نوجوان نسل جلسے سے پہلے شرابی ہوتی ہے تو جلسے کے بعد بھی شرابی رہتی ہے، اگر کوئی جوا کھیلتا ہے تو جلسے کے بعد بھی وہ جواری ہی رہتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان محفلوں سے فائدہ کیا ہوا؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ رسم نہیں ہوا کرتی ہیں، ان میں صرف اس لیے نہ آیا کرو کہ ہم تقریر سنیں گے یا ہمارے بچے کی دستار بندی ہے اس لیے جا رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار کے بچے کی دستار بندی ہے اس لیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ ارادہ لے کر آیا کرو کہ ان محفلوں میں زندگی بدلا کرتی ہے، ہم اپنے اندر کچھ چینجز لے کر آئیں گے، کچھ بدلاؤ لے کر آئیں گے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم خطا کار لوگ ہیں، ہم سیاہ کار لوگ ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے گناہ پر گناہ کر کے اپنے دلوں کو کالا کر لیا ہے، پتھر بنا لیا ہے، ہمارے دل اتنے پکے ہو چکے ہیں، اتنے پتھر بن چکے ہیں کہ ہماری آنکھیں کبھی خوف خدا سے نہیں بھیگتی، کبھی دو قطرے آنسوؤں کے رب کی بارگاہ میں ہمارے نہیں گرتے، ہماری پیشانی رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتی، ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں اٹھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے سوچ لیا ہے قبر کا قبر میں دیکھیں گے، حشر کا حشر میں دیکھیں گے، مرنے کا مرنے کے بعد دیکھیں گے۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اس لیے رب سے نہیں ڈرتے۔ لیکن وہ جو بڑے تھے، وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، جو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ کے خوف سے رات دن رویا کرتے تھے، وہ اللہ کے خوف سے رات دن آنسو بہایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے خادم نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم زاروں قطار رو رہے ہیں، آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کا خادم عرض کرتا ہے حضور پچھلے 40 سال سے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں نے آپ کو کوئی بھی کام خلاف شرع کرتے نہیں دیکھا، آپ اتنے مضطرب کیوں ہیں؟ آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں سنو، گناہگار اس لیے روتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو گئے، اور پرہیزگار اس لیے روتے ہیں کہ کہیں گناہ ہو نہ جائے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی سرتاج صاحب مرادآبادی، نعرہ تکبیر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں امام اعظم ہو کر آنکھوں میں اتنے آنسو، پھر تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار میں تیری بارگاہ میں تحفہ دینا چاہتا ہوں، پروردگار تجھے کیا چیز پسند ہے؟ تو رب کی طرف سے حکم ہوا اے عیسیٰ اگر میری بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا چاہتے ہو تو سنو، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کا تحفہ پیش کرو، اپنے دل کے سوز کا تحفہ پیش کرو، اپنے دل کی رقت کا تحفہ پیش کرو، خشوع اور خضوع کا تحفہ پیش کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارے سر کتنے جھکتے ہیں رب کی بارگاہ میں؟ آج ہر بندہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ، اپنی ملت کے ساتھ دھوکہ، اپنے دین کے ساتھ دھوکہ، اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ موجود ہیں یہاں پر، کتنے لوگ ہیں جو نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کتنوں کی زندگی نبی کی سیرت کے مطابق گزر رہی ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، کتنوں کی زندگی ہے کہ جن کی زندگی میرے نبی کے کردار کے مطابق گزر رہی ہو؟ یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی بہنیں ہیں کہ جن کی زندگی سیدہ فاطمہ کے طریقے پر گزر رہی ہے؟ کتنی بیٹیاں ہیں، کتنی بہنیں ہیں جنہوں نے اپنا آئیڈیل سیدہ فاطمہ کو بنایا ہو؟ آج ہمارے آئیڈیل کوئی اور، ہماری جاریہ کچھ اور۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم دعوے کرتے ہیں، ہم مدعی تو ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں
جن کے سر 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. ہم دھوکہ کر رہے ہیں. ہم نے آخرت کو بہت ہلکا سمجھ لیا. ہمیں فرق نہیں پڑتا. اور میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، بہنوں سنو، تم دنیا میں کسی ہیروئن کو فالو کرنے نہیں آئے. یاد کرو اس دن کو، میدان محشر ہوگا. ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، سب ہوں گے. رب کی طرف سے حکم ہوگا، محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو. محشر والو اپنی نگاہیں نیچی کر لو. فاطمہ بنت محمد آ رہی. جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ جنت میں جائیں گی تو تمام اہل محشر کو نظریں نیچی کرنے کا حکم ہوگا. اس کے باوجود 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کو گزارا جائے. بیٹی اگر چاہتی ہیں، بہنیں اگر چاہتی ہیں کہ آخرت میں، جنت میں انہیں سیدہ فاطمہ کا پڑوس نصیب ہو، تو سنو، آج کسی ہیروئن کے چکر میں نہ پڑو، کنیز فاطمہ بن جاؤ. میدان محشر میں سیدہ فاطمہ تمہیں اپنے گلے سے لگاتی نظر آئے. لیکن آج حالات یہ ہیں، کسی لڑکی کا آئیڈیل کوئی ٹک ٹوکر ہے، کسی لڑکی کی آئیڈیل کوئی انسٹاگرام اور فیس بک پر بےہودہ ریلز بنانے والی لڑکی ہے، کوئی کسی ہیروئن کو فالو کر رہی ہے، کوئی کسی ایکٹریس کو فالو کر رہی ہے. میں کہنا چاہوں گا میری بہن بیٹیوں، بہنوں سنو، جس دنیا کو تم سب کچھ سمجھ کر اپنی آخرت کو تباہ کر رہی ہو، تم نہیں جانتے کہ آخرت کیا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. اور میں ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا جو آج اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور آخرت کو بھولا بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. کتنے حصے؟ 100 حصے کیے. اور ان 100 حصوں میں سے جب سے کائنات بنی تب سے لے کر قیامت تک صرف ایک حصہ تقسیم کیا جائے گا. صرف ایک حصہ رحمت کا، اور 99 حصے رحمت کے پروردگار نے آخرت کے لیے محفوظ رکھے. تم نے آج اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں کاروں میں گھومنا، بلڈنگیں بنا لینا، اچھے کپڑے پہن لینا پھر ہم سے زیادہ کامیاب نہیں. چاہے تم زندگی جیسی گزار جاؤ، جس حال میں گزار جاؤ، لیکن اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ. اور اس وقت کو یاد رکھو، آخرت کو یاد رکھو جب رب کی رحمت بارش بن کر پرہیزگاروں پر برسے گی. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ 99 حصے رحمت کے کیسے تقسیم کیے جائیں؟ علماء کرام کا اسٹیج ہے. اللہ اکبر. تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ پروردگار میدان محشر میں اپنے انبیاء، اولیاء اور صالحین کو وہ 99 رحمت کے حصے عطا کرے گا اور فرمائے گا، اے میرے محبوب بندو، تم نے میرے لیے دنیا کو ترک کیا تھا، تو آج میں تمہیں 99 رحمت کے حصے عطا کرتا ہوں. تم جس کو چاہو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دو. اس لیے پرہیزگار بننے کی کوشش کریں، نیک بننے کی کوشش کریں، دنیا میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اور اتنے پرہیزگار بن جائیں، اتنے نیک بن جائیں کہ صالحین میں تمہارا شمار ہو. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار مولویوں کا کیا، ان کا تو کام ہے بولنے کا، انہیں تو ڈائریا ہو گئے، ان کا تو چیخنے چلانے کا کام ہے، یہ تو بس یہی کام کرتے ہیں. ارے بھئی ہمیں بھی اپنی کڈنیز پیاری ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی لمبی ہو. ہم کوئی پاگل نہیں ہو گئے، دماغ خراب نہیں ہو گیا ہے. یہ علماء کرام آپ کو اس لیے سمجھاتے ہیں چونکہ یہ وہ جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے. آپ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے بلکہ آخرت سب کچھ ہے.
دنیا وہ شراب ہے، وہ مشروب ہے جو اپنے پینے والے کو کبھی نفع نہیں دیتی، صحت نہیں دیتی، یہ اپنے شارب کو، اپنے پینے والے کو تباہ کر دیتی ہے اور اپنے پینے والے کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آخرت کی پرواہ کرو، اس دن کو یاد کرو، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، میدان محشر ہوگا پرہیزگاروں کو، نیکوں کو، متقیوں کو، قرآن والوں کو، اللہ والوں کو اللہ اکبر کبیرہ مہمان بنا کر کے، دولہا بنا کر کے رحمان کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آیت کا دوسرا جز بھی سن لو، اللہ اکبر۔ رات دن گناہ پر گناہ کرنے والوں، اپنے رب کی نافرمانیاں کرنے والوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مدارس کو ویران کرنے والوں، مسجدوں کا راستہ بھولنے والوں، اللہ اکبر، قبر کا مذاق اڑانے والوں، قبرستان میں جا کر ٹھٹا کرنے والوں، قبرستان میں جا کر بزنس کی بات کرنے والوں، قبرستان میں جا کر راجنیتی کی بات کرنے والوں، سنو اللہ اکبر، میرا رب فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ یاد کرو اس دن کو، محشر کے دن کو، کہ جس دن پرہیزگاروں کو، متقیوں کو، نیکوں کو دولہا بنا کر کے، مہمان بنا کر کے رحمان کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن گناہگاروں کو، مجرموں کو بھوکا پیاسا اس طرح سے ہاک کر لے جایا جائے گا جس طرح سے آج دنیا میں کسی بھوکے جانور کو لٹ کے سہارے ہاک کر لے جایا جائے گا۔ کیا بات ہے، یاد کرو اس دن کو کہ جب مجرموں کو بھوکا پیاسا ہاکا جائے گا جہنم کی طرف۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہمیں کس چیز نے غافل کیا ہے؟ ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ ہمارے سر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتے؟ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی بڑی زندگی ہے ہماری تمہاری؟ 70 سال، 80 سال، ہو سکتا ہے کوئی 100 سال پورا کر لے۔ میں کہتا ہوں آپ نے 100 سال کی زندگی پالی، آپ 100 سال 80 سال کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، نہ دن کی پرواہ، نہ رات کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، نہ سردی کی پرواہ۔ آج علماء اکرام کہنے لگے کسی سے، یا مولانا عثمان صاحب، امام صاحب کہنے لگے محترم آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، مسجد بھی آ جایا کرو، نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ تو آج کل کے 10-20 لاکھ روپیہ کمانے والے کے جملے یہ ہوتے ہیں، ارے یار مولوی کیا جانے دنیا کے قدم سے قدم کیسے ملایا جاتا ہے، مولوی کیا جانے میں اتنا بڑا بزنس سنبھال رہا ہوں، اگر میں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا، اگر میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نکالوں گا تو میرا اتنا بڑا بزنس کون سنبھالے گا، اتنا بڑا امپائر کون سنبھالے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ 10-20 لاکھ روپیہ کمانے والوں کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نے 10-20 لاکھ روپیہ کمایا تو تجھے مسجد میں جانے کی فرصت نہ ملی۔ آج لوگ ہمیں مصروف رکھتے ہیں، بزی رکھتے ہیں۔ غور و فکر کریں ہم اپنے لائف سٹائل پر، ہم گھنٹوں گھنٹوں چوراہوں پر گزار دیتے ہیں، رات رات بھر دوستوں کے ساتھ میں، یاروں کے ساتھ میں ہم نالیوں پر پڑے رہتے ہیں، لیکن ہمیں 10 منٹ کا وقت مسجد میں جانے کے لیے نہیں ملتا، مدرسے میں جانے کے لیے نہیں ملتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دوست کہتے ہیں میرے یار ہم تیرے بغیر وقت نہیں گزار پاتے ہیں، ہم تیرے لیے گردن دے بھی دیں گے، ہم تیرے لیے کسی کی جان لے بھی لیں گے۔ آج بچے کہتے ہیں بابا جان آپ ہم سے دور نہ جائیے، ہم کم میں گزارا کر لیں گے لیکن آپ سے دور نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ساری دنیا تجھے مصروف رکھتی ہے، تو نے انہی گھر والوں کی خاطر، انہی یاروں کی خاطر، انہی رشتہ داروں کی خاطر تو نے رب کے کلام کو طاق میں اٹھا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نے انہی کی خاطر مسجدوں کا راستہ بھلایا ہے، تو نے اس کریم رب کو بھی بھلا دیا ان لوگوں کی خاطر کہ جس کریم رب نے معراج کی رات میں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم کو جب بلایا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو بار بار میرے تمہارے نبی نے مانگا تو یہی مانگا پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے۔ ہم نے اس کریم رب کو بھلا دیا جو کریم رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم نے اس مدینے والے مصطفیٰ کو بلا دیا جس نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، جس نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے 2.5 سال تک ہاؤس ارسٹڈ زندگی گزاری، جس نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنے بیٹی فاطمہ کو سوکھے پتے کھلائے۔ ہم نے اس نبی کو بھلا دیا۔ ہماری نظر میں سب کچھ پیسہ، ہم مسجدوں کا راستہ بھول جاتے ہیں،
لیکن پیارے یہ صرف دھڑکنوں کا کھیل ہے، یہ صرف سانسوں کا کھیل ہے۔ جس دن تیری دھڑکنیں رکیں گی، جس دن تیری سانسیں رکیں گی، وہ جو مدعی تھے محبت کے، وہ جو کہتے تھے کہ ہم تیرے بغیر جی نہیں پائیں گے، وہ جو کہتے تھے کہ ہم تیرے بغیر وقت نہیں گزار پاتے ہیں، جب تیری دھڑکن رکیں گی، جب تیری سانسیں رکیں گی، تو کوئی فلائٹ پکڑ کے آئے گا، کوئی ٹرین سے آئے گا، کوئی کار سے آئے گا، اور قبرستان میں جانے کے بعد میں لوگ آج مرنے والے کی بات نہیں کرتے بلکہ حساب لگاتے ہیں کہ دفن میں کتنا وقت لگے گا۔ کوئی کہتا ہے میں دکان کھلی چھوڑ کے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے بزنس میٹنگ میں جانا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں رشتہ داری میں جانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا کھیل ہے سانسوں کا۔ دھڑکنیں جب تک چل رہی تھی، ساری دنیا تجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہی تھی، ساری دنیا کو تیری ضرورت تھی، لیکن جیسے ہی دھڑکنیں رکی ہیں، ساری دنیا بے وفا ہو گئی ہے، ساری دنیا نے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جو کہتے تھے کہ ہم تیرے بغیر جی نہیں پائیں گے، ہم نے قبرستان میں ان کو ایک کونے پہ کھڑا ہو کر کے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا مجھے بتاؤ کبھی ایسا ہوا کہ 10-15 دوست آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس میں پیار کرتے تھے، راتوں رات ساتھ میں گزارتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں چوراہوں پر کھڑے رہتے تھے، ان میں سے کسی ایک دوست کا انتقال ہوا تو کیا باقی دوستوں نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے بغیر رہ نہیں پاتا تھا، آج قبر میں پہلی رات ہے، یہ اندھیری قبر میں گھبرائے گا، چلو آج پہلی رات اس کی قبر پہ گزار دیتے ہیں؟ نہیں پیارے، جو اپنے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو یار ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام صاحب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، امام صاحب اذان آپ پڑھ دینا، امام صاحب قبر پہ تھوڑی دیر آپ رک جانا، اب تیری اندھیری قبر ہے، کوئی پکارنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بڑے بڑے امیر زادے، امیر زادیاں آج قبروں میں پڑے چیخ رہے ہیں، وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم سے دنیا چل رہی ہے، وہ جو سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس پاور ہے، وہ جو سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، اللہ اکبر، آج وہ کیڑوں کی خوراک بن چکے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، قبروں کے نشان مٹ گئے ہیں، اب اندھیری قبر ہے اور تو ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پکارنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ جن کے لیے تو نے مسجدوں کا راستہ بھلایا تھا، جن کے لیے تو نے قرآن کو طاق میں اٹھا کر رکھا تھا، جن کے لیے تو نے رب سے بغاوت کی تھی، جن کے لیے تو نے پیارے آقا کو بھلایا تھا، وہ سب بے وفا ہو گئے ہیں، سب منہ موڑ کے چلے گئے ہیں، اب اندھیری قبر میں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کے دیوانوں سنو، جس اندھیری قبر میں یار کی یاری دم توڑ دے، جس اندھیری قبر میں نہ دولت کام آئے نہ شہرت کام آئے، اس اندھیری قبر میں اگر کچھ کام آتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا پیار کام آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جس اندھیری قبر میں ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے، اس اندھیری قبر میں اگر کچھ کام آتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا پیار کام آتا ہے۔ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، پھر تو نے دل دنیا سے کیوں لگایا؟ جب پیارے نبی ہی کام آئیں گے تو کیوں پیار نہ کیا مدینے والے سے، کیوں محبت نہ کی مدینے والے سے؟ مجھے بتا، محبت کس لیے کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ کسی کا انداز تکلم اچھا ہے، کسی کا کردار اچھا ہے، کسی کا اخلاق اچھا ہے، کسی کا چہرہ اچھا ہے۔ مجھے بتا کہ اس کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ جس کا مکھڑا میرے نبی سے زیادہ حسین ہے؟ سبحان اللہ، بے شک کوئی نہیں۔ اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو؟ بات کرنے لگو اگر مکھڑے کی، تو میرے نبی کے حسن کا یہ عالم ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ بے شک، بے معاملہ شک۔ کیا ہے علامہ خالد صاحب کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہم جب تک جلسے میں رہیں گے سنیں گے، اس کے بعد پھر ویسے ہی بے وفا ہو جائیں گے۔